بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا اس کو ہم سنیں گے۔ اس وقت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس کو لکھنے والے مولا علی تھے، اور اس میں ایک ایسی شک لکھی گئی جس پر قریش کو اعتراض تھا، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو مٹا دو، اور اس پر مولا علی نے کیا جواب دیا یہ ہم سنیں گے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی آواز میں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکم پر عمل کریں، آپ ادب کی بات کر رہے ہیں۔ مشکاہ شریف دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی قریش کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ۔ صلح نامہ لکھنے کی ڈیوٹی مولا علی شیر خدا کی لگی۔ حضرت علی نے معاہدہ لکھا تو لکھا قریش اور محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے سارے درود شریف صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان معاہدہ۔ جب محمد الرسول اللہ لکھا تو قریش بول پڑے، کہنے لگے جی یہ تو پھر بات بڑی دور چلی گئی، آپ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں معاذ اللہ تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ حضور محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی دونوں میری شانیں ہیں، تو اس طرح کر رسول اللہ کاٹ کے نا تو ابن عبداللہ لکھ دے۔ حکم ماننا چاہیے تھا نا؟ جی جی ہاں نہ تو کرو نا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے۔ میں نے کہا میں عقل مندوں کو سمجھانے لگا ہوں۔ او بھائی حضور کا حکم ہے کہ رسول اللہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھو، حکم دیا، حضرت علی چپ کر گئے۔ حضور نے پھر کہا علی کاٹ دو، علی چپ کر گئے۔ تیسری دفعہ کہا تو مولا علی شیر خدا آنکھوں میں آنسو، ہاتھ باندھ دیے، رو پڑے اور قسم اٹھائی۔ قسم ابھی اپنے قلم سے لکھا ہے، جو لکھنا جانتا ہے اسے کاٹنا بھی تو آتا ہے نا، لیکن حدیث میں موجود ہے قسم اٹھا کے کہنے لگے سونیا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے کاٹا ہی نہیں جاتا، میں کیسے کاٹ دوں؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، میں ساری تیری، میں ساری تیری، نماز پڑھاں کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں تے کعبہ بھول گیا، اب بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ کہا حضور نہیں کاٹا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، کسی نے نہیں کہا کہ لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا؟ وہ سمجھتے تھے عقل کی بولی اور ہوتی ہے، ادب کی بولی اور ہوتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قسم اٹھا کے کہا حضور نہیں کاٹ سکتا، تو نبی پاک نے فرمایا قلم دو، خود میرے نبی پاک نے کاٹ دیا۔ آپ تھوڑا سا نہ تقاضے۔ اور ایک بات اور، یہ میں دیکھیں میں نے کہا میں عقل مندوں کو دعوت دے رہا ہوں، ایک دعوت اور دیتا ہوں جو اس رستے کے مسافر نہیں، یہ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہیں نا، کہتے ہیں اب شدت پسند ہو، اس رستے کے مسافر ہی نہیں، انہیں کیا پتا ہو؟ جب تک بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹے کے پیار کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور بیٹے کی بڑی سخت شکایت آ جائے نا، سارا محلہ کہے کہ تیرے بیٹے نے بڑا ظلم کیا، بہت بڑی غلطی کی ہے، تو ابا پتہ کیا کرتا ہے؟ 2 تھپڑ مار دیتا ہے غصے میں۔ لیکن یہ وہ ابا ہے جو ساری زندگی لڑتا رہا، لڑاکا تھا، مثال دے رہا ہوں، لیکن آج جب اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑا۔ تو اب کسی نے پوچھا اب کیوں رویا ہے؟ تو روز گلی میں لڑتا تھا۔ تو کہنے لگا پہلے غیروں سے لڑتا تھا، یہ میرا پتر ہے نا، اسے تھپڑ لگے ہیں تو میرے دل کو تکلیف، اگرچہ غلطی پہ مارا ہے، یہ پیار ہے۔ اور جب تک پیار نہیں ہوتا تب تک کہانیاں ہوتی ہیں، اور جب پیار ہو جائے تو پھر کہانیاں ختم۔ میرے سامنے ایک سنگی اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہا تھا، ایک میرے کول بیٹھا کہنا ویکھو نہ بندیاں دے کام، میں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہی آپ کو بات کی؟ ہنسنا نہیں مسجد میں اونچا، وہ بھی ٹھیک ہے تھے کہ پیر صاحب ہے کس طرح؟ میں کہ وہ جتھے وہ پہنچ گیا نا وہ ٹھیک پہ کردا ہے، تو چونکہ اس رستے دا مسافر ہی نہیں،
तो तेनू पता भी नहीं। हाँ, उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। ये तो तब पता चलेगा ना जब मैदान। और सुनो, हमारा तो मैंने कहा जो बेअमल लड़का है वो भी मुस्तफ़ा से प्यार खोल के करता है। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं कि जगह हिंदुओं का जलसा था, पंडित तकरीर कर रहा था, कोई मुसलमान नहीं, सारे हिंदू थे। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह कोई ऐसी बात कर दी, कोई नहीं, एक सिर्फ ना पीछे बैठा था मलांग, और जिनके पास कई रंगों का डंडा नहीं होता, तो भी पता है कि नहीं? तुसी इस शहर च रहिंदे हो ना, भी तगड़े शहर च, मैं पेंडू हाँ, और कई रंगों का डंडा होता है। असी उन्हें पंजाबी च मतैर कहने हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो उसके पास कई रंगों का डंडा था, पीछे बैठा था वो, उसके कान में ना आवाज़ चलेगी, मलांग बंदा, वो डंडा लेके स्टेज पे चढ़ गया, कहते मैंने एक ही मारा है पंडित के सर में, मारा ज़रा सही करके, ढेर हो गया पंडित, गिरफ्तार करके ले गए जेल में। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कहते हैं मैं मिलने गया, मैंने जाके कहा ना तू नमाज पढ़े, ना तूने दाढ़ी रखी, ना तू मस्जिद आ, काम बड़ा कमाल किया है। तो पीर साहब कहते हैं रो पड़ा, पंजाबी में कहने लगा हुजूर मैनू तो तुहाडे नाल भी गल करन दे अदाब नहीं आउंदे, दुआ करो ना मैं मसीह ते जावां, दुआ करो ना मैं नमाज पढ़ा, पर सोहणिया मैं गुनाहगार हाँ, अपने नबी दा गद्दार ते नहीं। गुनाहगार और गद्दार में फ़र्क होता है, मैं गुनाहगार हूँ, गद्दार ते नहीं। तो ये जो हमें माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी देर पहले भी एक जगह पे कहा, फिर कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त। और ये जो मैंने अभी कहा एक जगह पे, और मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, एक इमाम साहब ने ना मस्जिद में ऐलान कर दिया कि मस्जिद की खिदमत करो, मस्जिद बन रही है, सवाब कमाओ। तो मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी झाड़ू लेके चला गया, सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा जी वो आपने तो ऐलान किया ना मस्जिद की खिदमत करो सवाब होगा, अमीर बंदा सबसे। तो इमाम साहब ने वो झाड़ू लेके तो एक गरीब को दिया, कहने लगा ये वाला सवाब इसे लेने दे, तू लेंटर का खर्चा दे, तू ये वाला सवाब ले। ये जो आपने कहा ना वज़ीर आज़म साहब ने और फलाने ने कि हम मज़म्मत करते हैं, तो ये मज़म्मत वाला सवाब आप गरीबों के खाते में रहने दें, आप मेहरबानी करें। ये तो मेरी तरह का कोई माड़ा भी कर लेगा, आप मज़म्मत ना करें, आप आँखों में आँखें डालें। हाँ, आप आँखों में आँखें डालें और आप उन्हें बताएं कि हमें और भी बड़ा कुछ आता है। इसलिए कि मुसलमान पर जब नबी पाक का नाम लिया जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँखों में रोशनी होती है, उसके दिल में नूर होता है। और याद रखना, जब मुस्तफ़ा की इज्जत की बात आए तो तुम्हें दर्द दिल से कहते हैं, ना फिर हमें बच्चे याद आते हैं, ना दौलत याद आती है, ना जवानी याद आती है, ना हमें यार याद आते हैं, और ना हमें अपने वजूद की परवाह होती है। हमें याद आती है तो गुंबद खदरा वाले नबी की इज्जत याद आती है, ये पक्की बात। और न जब तक कट मरू मैं खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं। तो इसलिए आप अपने जज्बों को जवान रखें, आप अपने जज्बों को ताज़ा रखें। और मैं रोज़ जवानों से कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ, याद रखना मेरे भाई, आप हजरात अवाम जो ये हुक्मरान बेचारे जो होते हैं, ये आपकी कुव्वत से हुक्मरान होते हैं। आप इस बात को समझें। आप अगर किसी चीज़ को फ़रोग देते हैं ना, आपने काम बड़ी पाबंदी से करना है, हर मकाम पर मुस्तफ़ा करीम के नाम को फ़रोग देना है। अब ना दुरूद सलाम ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो, अब फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह ना हर गाड़ी के शीशे पे लिखवा दो। अब ना मेहरबानी करो, अब आप हर जगह, हर गली, हर नगर नगर या रसूलुल्लाह की बात करनी शुरू। उठते चलते फिरते आला हज़रत फरमाते हैं, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए
ہر بات پر ایک دفعہ نا ایک محفل میں ایک جگہ ولیمہ تھا، تو میں ولیمے میں داخل ہوا تو ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا ایک تے تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار تیرے تانے دا بڑا سواد ہے، ایک باری پھر ماری، تانوں کام ہی نعت آندا ہے۔ میں کہ یار ایک باری پھر، کیا بات ہے تیری، یہ تانا کتنا شاندار ہے، پھر دے ایک دفعہ۔ کہنے لگا ہن تسی اس گل دا بھی مزہ لین لگ پے۔ اور میں نے کہا یہ ہمارا ذوق ہے نا، یہ دوبالا رہتا ہے اللہ کے فضل، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا بڑا مزہ آیا تیری بات کا، پھر کہہ ذرا ایک دفعہ کہ تو انہوں کام ہی نہ آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ صبح قیامت بھی یہی گواہی ملے گی کہ یہ نعتوں والے ہیں، یہ حضور کی درود و سلام والے، یہ ذائقوں والے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ بات میری مکمل ہو گئی، ایک بات یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا محب، اس کے طور طریقے بتاتے ہیں کہ اس کا محبوب کون ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ جلوہ نا مطلب آپ اگر سیب توڑ کے لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انار کے درخت سے نہیں ٹوٹا، یہ سیب کے درخت سے ہی ٹوٹا ہے۔ اگر آپ کی وجہ قطع بھی نبی پاک جیسی ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، پتہ کیا ہے عمل کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کمزوری نے ہمارا نقصان کیا ہے۔ جو آدمی کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے نا، وہ بڑا بے چین رہتا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی عمل کے ساتھ گزارتا ہے رب اسے سکون عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھے، لوگوں کہتے ہیں خود نہیں پڑھتے، تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کوئی اداکاری کر رہے ہیں، آپ بے چین رہیں گے۔ اپنی زندگی، یہ عنوان تھا آج میرے ذمے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ ہمارے کافر نہیں مانے گا، پتہ ہے ہمارا ماحول کیا ہے، وہ ہمیں اپنی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے ہاں لوگ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی پابندی کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ جب اپنی مثال دے رہا ہے تو ہمیں بھی تو اپنی دینی چاہیے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ بھی تو ضروری ہے نا۔ عمل کا راستہ اختیار کریں گے آپ بڑے اچھے رہیں گے، آپ بڑے ٹھنڈے رہیں گے، بڑے سکون میں رہیں گے۔ آپ کا لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ سارا اس طرح کا ہو جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ اور میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں، حضور تو فرماتے ہیں میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ پھر بھی سرکار نے جو یہاں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے نا، وہ اس لیے کھایا کہ ہمیں کھانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تو سرکار نے تو ایک چیز، آپ کسی بھی ایک چیز پر حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو ملیں گی، شرط یہ ہے کہ ذوق بناؤ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ راستہ اختیار کر کے دیکھو، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے میری بات پر؟ آپ سنت شریعت کا راستہ اختیار کریں، آپ یقین کریں باقی ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ مزے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کس طرح بیٹھنا ہے روٹی کھاتے وقت، موٹی سی بات ہے، پہلے ہاتھ دھونے، پھر ایک جو ہے ہم نے بچھا لینا پیر، دوسری ٹانگ کھڑی کرنی ہے، پھر ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر ہم نے چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، اس کو چبا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک ذوق بن جائے گا۔ اس ذوق کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، جیسا آپ نے سنا کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، ہمارے دل بے چین کیوں ہیں، کیونکہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں پر عملی طور پر اس بات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں لیکن اس پر چلنے پر بہت کمزور رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو باتیں منہ سے کہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قادری وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔